ایک لڑکی نہر کے کنارے وضو کرنے کے لیے بیٹھی۔ وضو کرتے وقت ایک باکس بہتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکی کی نظر اس باکس پر پڑی، اس نے باکس کو پکڑ لیا۔ وضو کرنے کے بعد اس نے باکس کو دیکھا تو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ اس باکس میں کچھ اور نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر لڑکی سوچنے لگی کہ آخر یہ بچہ کس کا ہوگا؟ اس بچے کو نہر میں کس نے اور کیوں پھینکا ہوگا؟ اس لڑکی نے خالی باکس کو وہیں پر پھینک دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ گھر پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر ابھی تک کام پر سے گھر واپس نہیں آیا ہے، تو وہ من ہی من میں بچے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، بچہ لے کر میں اپنے ساتھ گھر تو آ گئی، لیکن کہیں میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوگا نہ؟ وہ لڑکی ڈر کے مارے اپنے شوہر کو کال کرتی ہے، آپ ذرا جلدی گھر آ جائیے، میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ اس کا شوہر جیسے ہی گھر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بیڈ پر کوئی چھوٹا سا بچہ موجود ہے۔ شوہر نے کہا، یہ بچہ کس کا ہے؟ بیوی نے اپنے شوہر کو سارا واقعہ سنا دیا۔ میں نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہی تھی، میں دیکھا نہر کے اندر ایک باکس بہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اس باکس کو کھول کر دیکھا تو اس باکس کے اندر یہ بچہ موجود تھا۔ میں انسانیت کی خاطر اس بچے کو لے لیا اور اپنے ساتھ گھر پر لے آئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو کال کر کے ارجنٹ گھر بلایا۔ شوہر نے جب بیوی کی ساری باتیں سنی اسے بڑا غصہ آیا۔ وہ غصے میں اپنی بیوی سے کہنے لگا، کہیں تمہاری دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے جو اس بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر پر لے کر آ گئی ہو؟ اگر اس بچے کی وجہ سے کوئی مصیبت ہم پر آئی تو کیا بھلا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے ابھی کی ابھی اپنے ساتھ وہاں لے کر چلو جہاں تمہیں یہ باکس ملا تھا۔ اب دونوں میاں بیوی جب نہر کے کنارے واپس آئے تو وہاں باکس وہیں پر موجود تھا۔ شوہر نے باکس کو اٹھا کر دیکھا، اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا موجود تھا جس میں لکھا تھا، یہ بچہ ہمارے لیے بوجھ بن چکا ہے، اس کے ماں باپ کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، اب ہمیں اس بچے کی پرورش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ بچہ ملے، آپ اس کی پرورش کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، اگر آپ سے بھی یہ بچہ کی پرورش نہ ہو سکے تو اسے کسی یتیم خانے میں لے جا کر چھوڑ آنا۔ کاغذ کو پڑھنے کے بعد شوہر کو غصہ آ گیا۔ اپنی بیوی کو غصے میں دیکھ کر وہ کہنے لگا، یہ نئی مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی باکس کو اٹھانے اور کھولنے کی؟ وہ دونوں وہاں سے جلدی اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے، اب میں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا، میں اسے ابھی کے ابھی لے جا کر یتیم خانے میں چھوڑ آتا ہوں۔ بیوی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، پلیز آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کریں، ہم اس بچے کی پرورش کریں گے، ویسے بھی ہماری اپنی کوئی اولاد تو ہے نہیں۔ شوہر نے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ شوہر نے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ بچہ میرا نہیں ہے، آخر میں اس بچے اپنے گھر پر کیوں رکھوں؟ شوہر غصے سے بچے کو اٹھا کر وہاں سے چلنے لگا۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے؟ میاں بیوی دونوں اس بات پر اب لڑتے لڑتے اس وقت بڑا بوڑھا، اس کا ابو جان باہر سے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسے نے پوچھا، آخر کیا معاملہ ہے؟ آخر اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ ارے یہ چھوٹا سا بچہ کس کا ہے؟ بیوی نے اپنے سسر کو ساری کہانی سنا دی۔ باپ نے اسے بچے کو چومتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تم بھی تو ایک یتیم تھے، تم کوئی میرا اپنا بیٹا نہیں ہو،
تمہاری ماں کے کہنے پر میں تمہیں یتیم خانے سے لے کر آیا تھا اور میں تمہیں کبھی اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ میں تمہیں اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ میری زندگی کی جتنی بھی کمائی، جائیداد، دھن دولت تھی، میں نے سب کچھ تمہارے نام پر کر دیا ہے، کیونکہ تم یتیم ضرور تھے لیکن میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے بیٹے کی طرح میں نے تمہیں پیار دیا اور پالا۔ یہ بات سنتے ہی دونوں میاں بیوی شوق ہو جاتے ہیں۔ شوہر بیٹا اپنے باپ کو گلے سے لگاتے ہوئے پھٹ پھٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ابو جان مجھے معاف کر دیجئے۔ تو دوستو کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی کمنٹ کا ایک حوصلہ بڑھتا ہے اور انتظار رہتا ہے۔ اور ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ، جب تک اپنا بھرپور خیال رکھیے۔